آج میں چونکہ ہم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس منا رہے ہیں، آج کا جمعہ بھی ان کے نام، آج کا سب کچھ، ہمارا میلاد بھی ان کے نام، نعت خوانی بھی ان کے نام، لہٰذا میں نے یہ سوچا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ بزرگوں نے اور مفسرین نے اور لوگوں نے لکھا ہے کہ بعد الانبیاء بالتحقیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، بس اس سے بات ختم ہو گئی کہ انبیاء کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کسی مقام پر ان کی فضیلت، کسی مقام پر عمر کی فضیلت، کسی مقام پر عثمان غنی کی فضیلت ہے، کسی مقام پر حضرت علی کی فضیلت ہے۔ اور یہ جو ہم لوگوں نے بعض جو فرقے ہیں جو کہتے ہیں علی کے ساتھ زیادتی کی، ان کو پہلی خلافت ان کی ہونی چاہیے تھی، یہ وغیرہ، یہ انسانی عقل کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے، اور آخر میں آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کوئی درجہ کم ہو گیا۔ حضرت علی کا درجہ اپنے مقام پر پورا ہے، کیونکہ اگر بعد میں آنے والے کا درجہ کم ہوتا تو پھر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی مقام کم ہونا چاہیے، کیونکہ آپ تو سارے انبیاء کے بعد آئے ہیں۔ لیکن نہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کا جو آخر ہے وہ پہلے سے بہتر ہے۔ تو اس لیے ان باتوں میں پھنسنا اور یہ شیطانی چرخہ ہے، ہمیں کوئی اختلاف اس میں نہیں ہے۔ ہماری نزدیک اس آنکھ کی بھی وہی روشنی ہے اور اس آنکھ کی بھی وہی روشنی ہے۔ ہمارے لیے حضور سے جو نسبت رکھنے والے ہیں وہ تو بہت بڑی بڑی ہستیاں ہیں، مگر حضور کے پاؤں مبارک کی جوتی مبارک سے جو مٹی لگی ہے اس سے بھی ہمیں نسبت ہے، ہم اس کے بھی، ہم مدینے سے بھی محبت رکھتے ہیں، ہم مدینے کے رہنے والوں سے بھی محبت رکھتے ہیں، ہم مدینے کے کتوں سے بھی محبت رکھتے ہیں، ہم مدینے کی پرندوں سے بھی محبت رکھتے ہیں، ہم مدینے کی بلیوں سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ وہ تو بہت بڑی بات ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔